Continuation of the discussion, as you knew that the theme for today's program, Jasn-e-Masumin, was the need of Imam. Alhamdulillah, first we started with the ayat in the talk show where we presented many of the ayat from Quran with regards to Hazrat Ibrahim, the other ayat with regards to other Anbiya, and we understood that Quran has approved and endorsed the concept of imamat. Not every imamat, not the imamat elected by the people, rather imamat which is divine imama. Then also in the same talk show we reached to the ayat which are related to our imam of the time. There are many ayat in Quran, but we presented over here very few ayat, and then Sheikh Khalfan, he also presented that concept, that philosophical concept, why the need of an imam is necessary, why an imam is necessary for us. It's not just to have a guidance as if like we can go to imam and ask how many rakats of namaz fajr shall we recite, or maybe the mas'ala, I have done the wuzu and I got some shak, etc., doubt. Oh imam, can you please tell me what is the mas'ala afterwards? No, these are the very minor things which even at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you know, at the time of Rasulullah, some of the historians believe even the ashab, who were the most near people to Rasulullah, they only asked 18 masail, the fiqhi, the jurisprudential masail from Rasulullah. Can you imagine? Nowadays, 99% of our sawalat, our questions are fiqhi questions. At that time, if that was the reason why Prophet was appointed as a prophet, then you would say Prophet was not successful, ma'adallah. Because people asked only 18 questions. You are asking me 18 questions on a daily basis. So that means the appointment of the divine leaders is something beyond these minor masail. What beyond? The Tawheed was there, the Nubuwwat was there, the Ma'ad was there, it was communicated by every prophet. You would say then why Rasulullah came in? Why the other prophets came in? The answer is very simple. Rasulullah didn't come to tell the people that there is a Tawheed. That was already a concept which was an innate concept. He didn't come over there to tell them that there is a Nubuwwah, or even there is a ma'ad, because every sane, every aqil person would say ma'ad is needed. Rasulullah was there to be the mediator between us and Allah subhanahu wa ta'ala. And for the same reason that we needed Rasulullah as a mediator, we need an imam in every era. We need an imam in every time, not to tell us the masail, the tawzi'ul masail, let's say, but to be the mediator between me and my Allah subhanahu wa ta'ala. Do I need someone in between me and Allah subhanahu wa ta'ala to talk to? Yes, you can talk directly. You can ask Allah subhanahu wa ta'ala directly. Prophet also could ask Allah subhanahu wa ta'ala directly. But when Rasulullah was getting the revelation, when Allah wanted to send the revelation, Allah did not send the revelation directly. He said, Jibreel, you take it. If that was the case, what we were in need of Jibreel for? Jibreel was a mediator because Allah subhanahu wa ta'ala has a system, a mechanism which cannot happen without mediators. Musabbibul asbab means asbab are there. If we were supposed to come in this world without any mediator, our parents, why there is a concept of parents? Why so much importance about your mother? My topic was not this, but I wanted to prepare the ground to come to this topic. As you can see on your screen, which will come after some moments by Brother Ammar, we want to know when it is clear for us that we need an imam. And it is clear for us that we have a living imam in our era. The question is, how do I connect to my imam? Is there any way through which I can connect to my imam? I want to be in the list of the people whom imam is mentioning. I want to connect to him. I don't want to be a person who's completely lost, who doesn't know what should be his or her responsibility. I want to connect to him. And then I cannot talk and connect to my imam. Have you ever asked yourself this question, that what was the sin and what was a mistake of our 12th imam that he went into the occultation? Was it he did something wrong, that's why he went into occultation? Do you remember any of the sins mentioned in anywhere where our imams were basically, they have done something wrong, that is why they have to suffer this much? Whereas even imam can resolve many of the things, at least he can resolve your masail. We are giving you masala, maybe this is true, maybe that is true. At least this much imam can tell you why he is in occultation. Have you ever thought what was the mistake of Imam al-Mahdi? What was his mistake? Can you say? Any opinion? Nobody can come up with the mistake. Then ask yourself, then why imam went into occultation? Then you are thinking that we are suffering so much. We are, that muztar. We are the distressed person in the world and the most distressed people and the nation in the world. And we are calling our imam, oh imam is amana, oh imam of the time, please come, ajjil li waliyik al-faraj, ajjil li waliyik al-faraj. But imam is not coming. He is not listening to us.
So that is why we are becoming muftar. So the moment you are reciting in masjid, amma yujibul muftara idha da'ahu yakshifu su, you are thinking, you are talking about yourself, that you are muftar, you are distressed. One person came to Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, and he asked, who is this muftar in this ayah? You know what Imam replied to him? He said that muftar is... Here's the reality. Your college degree took 4 years and $100,000. AI... The Imam of the time, the 12th Imam, Imam al-Mahdi. So guys, it is not us who's muftar and distressed. ہم پریشان نہیں ہیں اتنا جتنا ہمارا امام پریشان ہے ہمارے لیے. ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں جتنا ہمارا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے. اما یجیب المضطر, کون ہے کہ جو اس مضطر کا جواب دے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ کون مضطر؟ وہ مضطر ہے کہ جس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے سجادے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرا ظہور کب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے. سوسائٹی لیول پہ مشکل, انڈیویجول لیول پہ مشکل, ہر مشکل کو وہ حل کر سکتا ہے. سوچیں اب امام کتنا پریشان ہے, امام کتنا غمگین ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر پا رہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. جناب یوسف کے قصے میں ہمارے لیے بہت سارے سائنز ہیں. لیٹ اس انڈرسٹینڈ ہاؤ مینی سائنز آر دیئر. ایٹ لیسٹ ون از دیئر کہ یوسف کو چاہ میں اس کنویں میں پھینکنے والے لوگ کوئی اور نہیں تھے, ان کے اپنے بھائی تھے. Shall we ask ourselves this question, that who threw Imam of the time into the well? Was it someone else or is it our own amal? یوسف کے بھائیوں نے ان کو گرایا تھا, یوسف کے بھائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. کیا ہم تو یوسف کے بھائی نہیں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا پڑے گا. دس از دا مین کوشچن آف آور لائف. What happened at that time? یوسف کے بھائی were very similar to us. They were living in the same region, in the same city where Hazrat Yusuf was living. No. They were in the same palace. Couple of times where Hazrat Yusuf was there. No. They were on the same table where Hazrat Yusuf was eating. Is that correct? Is that correct? Isn't this correct? That they ate their dinner, their lunch, whatever, their food with Hazrat Yusuf on the same table. But what happened? They could not recognize him. What they said after when they got to know that it is Hazrat Yusuf whom we were eating our food with, they said, قال له إخوته أئنك لأنت يوسف, کیا تم ہمارے بھائی یوسف ہو؟ خدا را کل کو جب ظہور ہوگا اور آپ اپنے امام کو دیکھیں گے تو آپ یہی سوال پوچھیں گے, کیا آپ ہمارے امام ہیں؟ I will not take this yet. Please recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Basically what happened is Shaykhana talked for approximately 6 minutes less. We had planned to give him the tit so he can wind up in 5 to 6 minutes, but he finished instantly. So I am having those 6 minutes as well. You don't worry. Those 6 minutes plus the ones that I'm having for 5 minutes, so still I'm having time. Coming back to our discussion. کل کو جب ظہور ہوگا تو آپ اپنے امام کے سامنے جا کر یہی سوال کریں گے, أأنت ليوسف؟ کس امام کے بارے میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ امام, آپ امام کے بارے میں پریشان ہیں, آپ امام کو بار بار بلا رہے ہیں. آپ دیکھیں روایات کیا کہتی ہیں. ہم لوگ زیارت علی یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا الرحمۃ الواسعہ. وہ امام کے جو رحمت واسعہ ہے, وہ الٹیمیٹ مرسی ہے ہمارے لیے. اس امام کے بارے میں کہ جو ہمارے لیے ڈسٹریسڈ ہے. ایک روایت میں امام اس طریقے سے فرماتے ہیں, انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک نزل لنزل بکم البلاء. اگر indeed we are not negligent in taking care of you, not negligent, XYZ, every one of you, Imam is not negligent about you. Imam knows what is happening in your life. پریشان ہیں آپ, بیمار ہو گئے تھے, you are thinking no one is there to help you. Imam was taking care of you. Now you are good. You are thinking this happened out of nowhere. Imam helped you. From his side? No, from Allah's side. He is Waliullah. We need to understand Imam doesn't do the things from his own side. It is from Allah. I want to conclude my discussion. When they went to Yusuf, the brothers of Hazrat Yusuf, they said, Innaka la Yusuf? Are you our brother Yusuf? Then you know what happened? Because they knew they did something very big wrong. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری زندگیاں کتنا خراب ہیں.
انہوں نے ایک ذریعے سے اپنی دعا کو ختم کیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے, ہم یوسف نبی سے ایک گزارش کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ فلما دخلوا علیہ قالوا, جب یوسف کے اوپر آخری بار داخل ہوئے, پتہ چل گیا یا اس سے پہلے بھی تھا, یا اس سے پہلے کا بھی ہے, کیا کہا انہوں نے؟ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ. Every one of us we know we are having shortcomings. ہم گناہ کار, ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم لوگ ایک کام کر سکتے ہیں, اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اس وقت اپنے دل کو کنیکٹ کر کے ان سے یہ کہہ سکتے ہیں, اے یوسف دوراں, یا ایھا العزیز جئنا ببضاعۃ مزجاۃ, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نام اعمال بہت خراب ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت گناہ کار ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ our shortcomings are way greater than our goodnesses, our good deeds. اے امام وقت, اے امام دوراں, اے یوسف دوراں, اے مہدی دوراں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نام اعمال بہت خراب ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کا نام بہت بدنام کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے بہت خطائیں کی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ پروردگار کے سامنے جب کہا جائے گا کہ مہدی دوراں کے لوگ کہ جو اس زمانے میں رہتے تھے وہ کہاں ہیں, اور وہاں پہ میرا نام لیا جائے گا تو میں شرمسار ہو جاؤں گا کہ میں نے اتنے گناہ کیوں کیے تھے. لیکن اے امام, ہم اس کے باوجود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسنا واہلنا الضر, اے امام ہمارے ساتھ مشکلات بہت زیادہ ہیں. کتنی مشکلات گنائیں, اگر دیکھیں کتنی مشکلات ہمارے ساتھ ہیں, کتنی مشکلات ہیں ہم دین کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, کتنی مشکلات ہیں ہمارے سوالات کے جواب نہیں ہوتے ہیں, کتنی مشکلات ہیں, کوئی فلسطین کے اندر مشکلات میں ہے, کوئی یمن میں مشکلات میں ہے, کوئی ایران میں, کوئی عراق میں, پوری دنیا میں اتنا زیادہ ظلم ہو چکا ہے. تو یا ایھا العزیز, اے امام وقت آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہماری مشکلات بہت زیادہ ہیں, ہماری شارٹ کمنگز بھی بہت زیادہ ہیں, فاوف لنا الکیل, لیکن پھر بھی ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ اچھائی کیجئے. امام سے مانگتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پروردگار سے مانگتے ہیں, پروردگار ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ سب نے تو دیکھا, اپنے وقت کے رسولوں کو دیکھا, ہم اپنے وقت کے امام کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ اگر تو پہچانوا کے نہیں دکھا سکتا تو کم سے کم یہ تو کر سکتا ہے کہ کہیں بغیر پہچان کے بھی ان کی زیارت کرا دے. یہ ہماری دعا ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کر کہیں گے ہمارے ساتھ مل کے, لبیک یا مہدی. سب مل کے کہہ سکتے ہیں. کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار سے مانگ رہے ہیں نا, یہ تو کہہ سکتے ہیں. آئیے ہم سب مل کے پروردگار کی بارگاہ میں صرف ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آئیے سب مل کر اس جملے کو دہراتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفراج, اللہم عجل لولیک الفراج, اللہم عجل لولیک الفراج واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ وامنن علینا برضاہ وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک. رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات.